الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس مبارک شب برات میں اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا اور عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے آج اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، ورنہ بے شمار لوگ آج بھی ایسے ہوں گے جو اپنے انہی سب کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے جو پوری سال کرتے ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا مسجد میں آنا یقیناً یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آج کی یہ رات جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، سال بھر ہم اور آپ اس مبارک رات کا انتظار کرتے ہیں، تب جا کے ہمیں یہ رات سال میں ایک بار نصیب ہوتی ہے۔ اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک شب برات پہ ہوتے ہیں تو دوسری شب برات انہیں کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ کتنے لوگ پچھلی سال ایسے تھے جو ہمارے اور آپ کے درمیان تھے، آج نہیں ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ آنے والی سال میں جو آج ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کم سے کم جس طرح اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں آج کی جو یہ مبارک رات ہے، فون بن رہے ہیں ہم سب لوگوں کے، موبائل فون بن رہے سب کے، جیسے بہت سارے لوگوں سے تو امید ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا گھر پہ، اور جنہوں نے نہیں چھوڑا ہے گزارش ہے کہ وہ بند کر لیں، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے فون جب آ جاتا ہے نا تو کوئی بھی ایک بات بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے تو پورا ایک مائنڈ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور مناسب بھی نہیں ہے، اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف۔ ایک رات 2 گھنٹے 2 گھنٹے تو ہم کم سے کم موبائل سے دور رہ ہی سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ تو یہ بہت عظیم بات ہے۔ میں نے اس رات کے بارے میں جمعے میں بھی بتایا، اس سے پہلے بھی بتایا، سوشل میڈیا کے ذریعے بیان بھی دیا لائیو پروگرام میں، اس کے ذریعے بھی بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ
اتنی عظیم رات ہے کہ آپ یقین جان لیجئے کہ اگر آپ کو پیاس نہیں لگتی ہو تو بغیر ضرورت پانی پینے کے بہانے میں اٹھ کر آپ مسجد کے باہر سے وضو خانے تک بھی مت جائیے. اتنی عظیم رات ہے یہ، یعنی ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے اس رات. بہت عظیم رات ہے، بہت عظیم رات ہے، بہت عظیم رات ہے. کسی انسان سے آپ نے کچھ مانگا تو ممکن ہے کہ وہ آپ کے مانگنے پر دے دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نہ دے. دونوں ہی آپشن ہے. لیکن اگر وہ دینے کے لیے خود آپ کو بلائے گا تو پھر امید ہے کہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا. 364 دن ایسے ہیں کہ جس میں بندہ خود جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے، اور شب برات سال میں وہ ایک دن ہے جس میں اللہ بلاتا ہے بندوں کو دینے کے لیے. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ بلاتا ہے، بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے. لگاتار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے رسول نے آج کی رات میں فرمایا، عائشہ جانتی ہو یہ کتنی عظیم رات ہے؟ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ. بولتے رہیے عبادت کی رات ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جاگتے بھی رہیں گے، عبادت کی رات ہے، ثواب بھی لکھا جائے گا. اور بلکہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات اللہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے. کہاں پر؟ پہلے آسمان پر. اور اس سے بڑا انعام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مغرب سے لے کر فجر تک. کب سے کب تک؟ مغرب سے فجر تک. مغرب سے لے کر فجر تک پوری رات اللہ فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے دنیا والوں کی طرف، ہے کوئی آج کی رات مانگنے والا کہ اس کے خالی دامن کو بھر دیا جائے؟ ہے کوئی آج کی رات ایسی لا علاج بیماریوں سے شفا مانگنے والا جسے دنیا کے سارے طبیبوں نے منع کر دیا ہو، جسے دنیا کے سارے حکیموں نے انکار کر دیا ہو، جسے دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو؟ فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی ایسے مرض سے شفا مانگنے والا کہ آج اسے شفا دے دی جائے. یہاں بس یہ ذہن میں رکھیے کہ آج اللہ خود بلا رہا ہے. آج اللہ دینے کے لیے اللہ خود بلا رہا ہے. قرآن نے کہا، ان اللہ لا یخلف وعدہ. دنیا کے لوگ تو ایسے وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ جو اپنے بندوں سے وعدہ فرماتا ہے وہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں فرماتا ہے. اللہ نے جو وعدہ فرما دیا وہ فرما دیا. جب آج کی رات اللہ دینے کے لیے بلا رہا ہے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ خالی ہاتھ واپس کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر
آپ خالی ہاتھ واپس چلے گئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لینے میں کمی رہی ہو، آپ کے مانگنے کے انداز میں کمی رہی ہو، آپ کا دامن چھوٹا رہا ہو، یا آپ جاگے ہوں مگر جاگ کر عبادت نہ کی ہو۔ شب برات میں جاگنا بھی دو طریقے کا ہوتا ہے، کچھ لوگ جاگتے بھی ہیں اور کچھ لوگ جاگ کر عبادت بھی کرتے ہیں۔ ممکن ہے آپ جاگے ہو، ورنہ جو طریقہ میرے رسول نے بتایا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے مطابق آپ جاگ کر عبادت کر لیں اور خالی ہاتھ واپس چلے جائیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے لے کر فجر تک پوری رات اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ اس کے بندوں کو ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ اسے شفا دے دی جائے۔ اب ہم ایسے عالم میں جاگ رہے ہوں، ایک طرف اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہو ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، اور دوسری طرف ہم ہاتھ پھیلائے یہی دعا کر رہے ہوں اے اللہ ہمارے والد کو بیماری سے شفا عطا کر دے، تو اب یہاں قبول ہونے میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ بیچ میں ایک لمحہ بھی لگے گا، کیونکہ ادھر سے بھی ندا دی جا رہی ہے، ادھر سے بھی طلب کیا جا رہا ہے، طلب بھی ہے ندا بھی ہے، بیچ میں روکنے والی کوئی شے نہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں یہ مبارک رات اتنی عظیم رات ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی وہ انسان کہ جس کا کاروبار نہ چلتا ہو، کاروبار میں بہت ساری دولت لگا چکا ہو مگر ناکام ہو گیا ہو، دنیا والوں نے حسد کیا ہو، دنیا والوں نے کینہ کیا ہو، دنیا والوں نے سازش کی ہو، دنیا والوں نے گرانے کی کوشش کی ہو، اور کاروبار فیل ہو گیا ہو، کاروبار خراب ہو گیا ہو، پریشانی کی زندگی گزارتا ہو، ایک ایک لقمے کے لیے پریشان ہو، اللہ کی رحمت آج کی رات میں اس سے اعلان فرماتی ہے کوئی آج کی رات رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دیا جائے۔ آج کی رات اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اے بندو تمہارے گناہ جتنے بھی ہیں، تمہارے گناہ جتنے بھی ہیں پریشان مت ہو، تمہارے گناہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ آج کی رات اعلان کیا جاتا ہے میرے بندو، اے میرے بندو تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں، تمہارے گناہ 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی ہوں، اے میرے بندو تمہارے گناہ میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، تم آؤ تو صحیح، تم آؤ تو صحیح، سجدہ کرو تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، آنسو گراؤ تو صحیح، میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ تو صحیح، تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بناؤ تو صحیح، گناہوں پہ شرمندہ تو ہو جاؤ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ تو کر لو، تم آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح۔ یاد رکھنا دامن پھیلانا تمہارا کام ہے، دامن کو بھر دینا میرا کام ہے۔ اعلان ہم یہاں بیٹھے آج کی رات میں اللہ کی رحمت اعلان کر رہے ہیں، اس لیے دنیا کی طرف توجہ ہٹا دیجئے، یہ سوچئے ہم آج نور کے سائے میں بیٹھے ہیں، ہم آج رحمت کے سائے میں بیٹھے ہیں، ہم آج کرم کے سائے میں بیٹھے ہیں، پوری دنیا پر رحمت برس رہی ہے تو یہ تو خود اللہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں رسول نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس کائنات میں روئے زمین پر سب سے زیادہ اچھی جگہ اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، روئے زمین پر سب سے زیادہ عظیم جگہ
سب سے زیادہ اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ بری جگہ وہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہاں لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ آج کی رات مغرب سے لے کر فجر تک یہ ندا جاری رہے گی۔ ہے کوئی جس کی شادی کو 10 سال ہو گئے مگر اولاد نہیں ہے؟ سارے حکیموں کو دکھا دیا، سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، ساری دوائیں لے لی، سارے دعا تعویذ کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ کی رحمت اعلان کرتی ہے آج کی رات، ہے کوئی جس کے 10-20 سال گزر گئے ہوں، کسی دوا نے، کسی ڈاکٹر نے، کسی حکیم نے کوئی فائدہ نہ دیا ہو، وہ آئے آج کی رات سچے دل سے، ندامت اور شرمندگی کے آنسو میرے گھر میں گرا دے، دامن پھیلا کے عشاء سے لے کر فجر تک میرے گھر میں بیٹھ جائے، یہ میری رحمت کا وعدہ ہے۔ جب وہ نکلے گا تو عنقریب اس کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دوں گا۔ ہے کوئی ایسا انسان جو پریشان ہو، جس کے رشتے نہ آتے ہوں، جس کے بیٹوں کے رشتے نہ آتے ہوں، جس کی بیٹیوں کے رشتے نہ آتے ہوں، پریشان ہو، سسکتا ہو، بلکتا ہو، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو، کوششیں کرتا ہو، منت اور سماجت کرتا ہو، عاجزی کرتا ہو، گریہ زاری کرتا ہو، آج کی اس مبارک شب میں اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہے، آ جائے وہ انسان کہ جس کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، آ کے وہ سچے دل سے اس پوری رات کو اللہ کے گھر میں سچے دل سے گزار دے، سجدے کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھنے کی نیت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرے، بیٹھ جائے، شرمندہ ہو جائے، رو لے، آنسو بہا لے، گڑ گڑا لے، کونے میں بیٹھ جائے، دنیا کی طرف توجہ نہ کرے، نہ رشتوں کا لحاظ کوئی چیز نہ ہو، آج کے دن سب سے عظیم رشتہ اللہ کا رشتہ مان لے، آج کے دن سب سے عظیم رشتہ مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ مان لے، اور سچے دل سے اپنی جھولی کو عبادت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پھیلا لے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ زیادہ دن نہیں گزریں گے، جن کے رشتے نہیں آتے ہیں انشاءاللہ انہیں خوشخبری سننے میں آئے گی۔ بہت عظیم رات ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو، یہی دیش میں جو لوگ عامل ہوتے ہیں، عامل کچھ تو دعا تعویذ کا کاروبار کرتے ہیں، تو وہ تو ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو عامل ہوتے ہیں، باعمل لوگ، جن کی زبان میں اور جن کے قلم میں تاثیر ہوتی ہے دوسروں کی تقدیر بدلنے کی، وہ لوگ آج کی رات کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے ہیں، بالکل الگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، خانقاہوں میں چلے جاتے ہیں، اور پوری سال میں وہ تعویذ جو پوری سال کبھی نہیں بنتے ہیں، وہ آج کی رات بنتے ہیں سارے کاموں کے، کیونکہ آج کی رات ان تعویذوں میں اللہ کی طرف سے خاص ایسی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ چونکہ بارش نازل ہو رہی ہے، آج اللہ اعلان فرما رہا ہے کیا چاہیے؟ دولت، اولاد، عزت، شہرت، گھر، مکان، کیا چاہیے؟ اتنا عظیم رات ہے یہ۔ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہم پوری سال پریشان رہتے ہیں، مانگیے تو صحیح اللہ سے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے سوال کرتے ہیں، ایک شخص نے کہا ہمارے یہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم کسی مسئلے کو لے کے 2 بار 3 بار دعا مانگ لیں، اور اگر وہ قبول نہ ہو تو ہم شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، دنیا دار کا نہیں، پروردگار کا شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، کیا کریں ہماری سنتا ہی نہیں، ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا
ایک گنہگار شخص آیا، اس نے دعا کی، جو مانگا فوراً مل گیا۔ ایک پرہیزگار انسان 1 ہفتہ ہو گیا مانگتے ہوئے ملا نہیں۔ فرمایا ہاں، وجہ یہ ہے گندے انسان کو فوراً ملا، چونکہ اللہ کو نہ اس کے جملے پسند ہیں، نہ اس کی زبان سے نکلنے والی باتیں پسند ہیں۔ کہا دو اور اسے روانہ کرو۔ اور ایک وہ انسان کہ جس انسان سے اللہ کو محبت ہے، وہ جب اللہ سے بار بار فریاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کے مانگنے کا انداز کتنا نرالا ہے، میرے بندے کے فریاد کرنے کا انداز کتنا حسین ہے، اس کے نکلنے والے آنسو کتنے عظیم ہیں، اس کے دل کی کیفیت کتنی عظیم ہے۔ چھوڑا جاتا ہے، تاخیر کی جاتی ہے تاکہ تھوڑا سا اور رو لے، تھوڑے سے اور آنسو نکال لے، تھوڑے سا اور گڑ گڑا لے، تھوڑا سا دل کی باتیں اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ کر لے، تاکہ ایک نہیں 1 سے زیادہ اس کے کام بن جائیں۔ آج کی رات بہت عظیم رات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس پوری رات میں بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، لا علاج مریضوں کو شفا مل جاتی ہے، جن کے کاروبار خراب ہو جاتے ہیں اگر وہ سچے دل سے اس پوری رات میں جاگ کر اللہ کو راضی کریں تو اللہ انہیں کاروبار عطا فرما دیتا ہے۔ جو پریشانی ہو، جو پریشانی A to Z، جو بھی پریشانی آپ کی ہے، نیت کیجئے، آپ مانگیے۔ اگر آپ بعد میں شکوہ کرتے ہیں ارے کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوا تو مانگنے میں کمی رہی ہوگی۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہم تو ایسوں سے مانگنے والے ہیں، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اس مبارک رات میں میرے رسول نے فرمایا اللہ عرب میں ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنو کلب، بے شمار بکریاں اس قبیلے میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات یہ اتنی عظیم رات ہے کہ پروردگار عالم قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ ایک بکری کے بال تو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا؟ تو پورے قبیلے کی ہزاروں لاکھوں بکریاں ان کے بال کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ حضور نے یہ مثال جانتے ہو کیوں دی؟ اللہ کی رحمت آج کی رات میں کتنی ہے یہ بتانے کے لیے۔ یہ مثال رحمت بتانے کے لیے دی پروردگار عالم نے کہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جو بال ہیں جسموں پر، ان بالوں کی تعداد کے برابر پروردگار عالم جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اندازہ لگا لیجیے کتنی عظیم بات۔ لیکن حضور نے آخر میں ایک بات اور بیان فرمائی، فرمایا مگر۔ اب جہاں جہاں یہ مگر آتا ہے وہاں پھر ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی خطرہ ہے ہمارے لیے۔ مگر آج کی رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ معاف کرنا تو بڑی بات ہے، اللہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ دعا قبول کرنا تو بڑی بات ہے، اللہ ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ان کی سننا تو بڑی بات ہے، اللہ ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ آئندہ کوئی اٹھے گا نہیں یہاں سے، جس کو بیٹھنا ہے عزت کے ساتھ بیٹھے، ڈسٹرب نہیں کیجیے، جو بھی جس کو اٹھنا ہے اٹھے گا۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
کہ جن کی دعا سننا تو بڑی بات ہے. سمجھ لیجیے گا میری اس بات کو. جوشیلی تقریریں تو آپ لگاتار سنتے ہیں, کچھ سمجھیے دین کیا ہے. ان کی طرف اللہ دیکھتا بھی نہیں. محسوس کر رہے ہیں اس بات کو؟ ان کی دعا سننا تو بڑی بات ہے, ان کی مغفرت کرنا تو بڑی بات ہے, اللہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں. یا رسول اللہ کون ہے وہ لوگ؟ اتنی عظیم رات کہ جس میں کروڑوں لوگ بغیر حساب کے جنتی بنائے جا رہے ہیں. ایسی رات میں کچھ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں جن کی طرف اللہ دیکھتا بھی نہیں. فرمایا ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں. فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو دوسروں کا مال ناحق کھا لیتا ہے. دوسروں کا مال, دوسروں کی زمین, دوسروں کی جائیداد ظلم کے طور پر پاور کا غلط استعمال کر کے دبا لیتا ہے. اس کی دعا قبول کرنا تو بڑی بات ہے, اللہ آج کی رات اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں شراب پینے کی عادت ڈال لی. شرابی, اللہ اس کی طرف آج کی اس مبارک رات میں دیکھتا بھی نہیں. زنا کرنے والا, اللہ آج کی رات اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں. غیبت کرنے والا, اللہ آج کی رات اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں. رشتے توڑ دینے والا, کسی کا رشتہ ہو, بھائی کا رشتہ, بہن کا رشتہ, پڑوسی کا رشتہ, محلے کا رشتہ, ذات اور برادری کے لوگوں سے رشتہ, کوئی بھی رشتہ ہو اگر توڑ دیا ہے تو اس کی دعا قبول کرنا تو بڑی بات ہے, اللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں. ذرا اندازہ تو لگائیے, ہم الجھے ہوئے ہیں آج پریشانیوں میں. ہم الجھے ہوئے اسی لیے ہیں کیونکہ ہم ایسے گناہوں میں ملوث ہیں کہ اللہ ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. ہم پریشان ہیں, ہم پریشان ہیں, پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا ادھر آ جائیے. باہر لوگ ہیں, جگہ نہیں ہے, تو وہ بیچارے آئے دور دور سے تو پریشان ہیں. تھوڑا سا ادھر آ جائیے, آپ لوگ جگہ بنا لیجیے تھوڑی سی, اگر گنجائش ممکن ہے جگہ تھوڑی سی ہو جائیے ادھر. پیچھے تھوڑی سی جگہ خالی کرنا ہے, لوگ آ رہے ہیں, جگہ نہیں, گنجائش نہیں ہے تو وہ پریشان ہوں گے تو مناسب نہیں ہے. تھوڑی سی جگہ میں گنجائش کر لیجیے, تھوڑی سی گنجائش کر لیجیے. آگے آ جائیے, قریب ہے بہت ساری جگہ, تاکہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں انہیں بھی موقع مل جائے. محل الگ الگ شہر کے محلوں سے آ رہے ہیں, ان کو موقع نہ ملے بیٹھنے کی جگہ تو اچھی بات نہیں ہے, سب کو جگہ ملنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک چیز اور بیان فرمائی, جادو ٹونا کرنے والا. جادو ٹونا کرنے والا جو شخص ہے, یہ بہت چل رہا ہے آج کی تاریخ. ایک زمانہ تھا کہ جب اس بیماری میں عورتیں ملوث تھیں, مگر آج افسوس یہ ہے مرد اس جادو ٹونے میں ملوث ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا, ماں باپ کا نافرمان انسان آج کی رات میں نہ بخشا جاتا ہے, نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے, نہ اللہ اس کی طرف دیکھتا ہے. میں آج کافی غور کر رہا تھا کہ میں آپ کیا بتاؤں. آج 2 سال سے کئی 100 تقریریں کرنی میں نے شہر بھیلواڑہ, کئی 100. میں سوچ رہا تھا آج کیا بتاؤں آپ کو. میں نے اس حدیث کو پڑھا تو مجھے اس حدیث کے جتنے بھی پوائنٹ ہیں, یہ انسان, تو مجھے بہت زیادہ جو اچھا لگا وہ ماں باپ کے اوپر بات کرنے میں.
میں نے کہا آج اس پوائنٹ پر بات کی جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی اس مبارک رات میں قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا ہے، مگر سوائے اس انسان کے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ کون؟ سب بولیے، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو رلانے والا، ماں باپ کو تنہا چھوڑ دینے والا، پریشانیوں میں چھوڑ کے الگ چلا جانے والا، ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے والا، ماں باپ کے سامنے لہجے کو تلخ کرنے والا، ماں باپ کے سامنے سختی سے پیش آنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسان تیری تباہی تو اسی دن شروع ہو گئی تھی، تیری بربادی تو اسی دن شروع ہو گئی تھی کہ جس دن تیرے لہجے کی تلخی کی وجہ سے تیری ماں نے تجھے ڈانٹنا چھوڑ دیا تھا۔ تیری بربادی تو اسی دن شروع ہو گئی تھی، تیری بربادی کا وہ پہلا دن تھا، تیری ناکامیوں کا وہ پہلا دن تھا، تیرے کاروبار کے فیل ہو جانے کا وہ پہلا دن تھا، تیری ذلت کا وہ پہلا دن تھا، تیری رسوائی کا وہ پہلا دن تھا کہ جس دن تیری ماں نے تیرے تلخ لہجے کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے چیخنے کی وجہ سے، تیرے چلانے کی وجہ سے ماں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں اسے ڈانٹوں گی نہیں تاکہ کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ میرے رسول فرماتے ہیں انسان تیری بربادی کا وہ پہلا دن ہے، وہ پہلا دن ہے کہ جب تیرے انداز کو دیکھ کر تیری ماں تجھے نصیحت کرنا چھوڑ دے۔ تیری بربادی کا وہ پہلا دن ہے جب تیرا باپ تیرے غصے کے ڈر کی وجہ سے تجھے صحیح بات بتانا چھوڑ دے۔ تیری بربادی کا یہ پہلا دن ہے جب تو رات کے 2 بجے گھر کے دروازے میں انٹر کرے تو تیری ماں جاگتی تو ہو دروازہ کھولنے کے لیے، مگر اس کے کلیجے میں اتنی ہمت نہ ہو جو تجھ سے سوال کر دے کہ 2 بجے رات تک کہاں تھا۔ اگر وہ ہار چکی ہے ہمت تو یہ تیری بربادی ہے کہ تو نے ماں کا حوصلہ پست کر دیا، تو نے ماں کا غرور جو تیرے اوپر غرور تھا اسے کمزور کر دیا، تو نے ماں کی عظمت کو پامال کر دیا، تو نے ماں کی ہمت اور حوصلے کو چکنا چور کر دیا۔ میرے رسول فرماتے ہیں تیری بربادی کا وہ پہلا دن ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، میرے رسول نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، وہ انسان کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ جس کے ماں باپ ناراض ہیں، جس کا ماں باپ سے رشتہ بہتر نہیں، زمانہ ہو گیا سلام و کلام تک نہیں ہوا، مہینے گزر گئے والد کی چوکھٹ پہ جا کے نہیں دیکھا، مہینے گزر گئے بوڑھی ماں کا چہرہ جس چہرے میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید جھریاں پڑ گئی ہیں اس چہرے کا جا کے دیدار نہ کیا۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھ لینا میرے رسول نے فرمایا اے ظالم اللہ تیری نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا، تیرے سجدے قبول نہیں کیے جائیں گے، تیری صلاۃ التسبیح قبول نہیں کی جائے گی، تیری تہجد کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اے مجرم انسان تیری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ کی جائیں گی جب تک کہ وہ سفید چادر اوڑھنے والی بوڑھی ماں تجھ سے راضی نہ ہو۔ وہ سفید چادر اوڑھنے والی سفید
بالوں والی ایک بزرگ ماں، وہ ماں کہ جس کے بارے میں میرے رسول فرماتے ہیں جب ایک سفید بالوں والی بوڑھی ماں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کی باتوں کو سنا جائے، اس کی سفیدی سے میری رحمت کو حیا آتی ہے۔ اندازہ تو لگائے اللہ کے محبوب نے فرمایا لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، اللہ تمہاری فرض نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا، نفل نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا اگر ماں ناراض ہے، والد ناراض ہے، اگر ماں راضی نہیں ہے، ماں کا دل دکھایا، تکلیف دی ہے، برا کہا، دل توڑ دیا، الگ ہو گئے، رشتہ خراب کر لیا، فرمایا نہیں، پھر تم عبادت بعد میں کرو، ماں کو راضی پہلے کرو، سجدے بعد میں کرو، ماں کو راضی پہلے کرو، تلاوت بعد میں کرو، ماں کو راضی پہلے کرو، اللہ کے سامنے رو بعد میں، پہلے ماں کے پیروں کو پکڑ کے رو، وہ اتنی عظیم ہے تمہارے آنسوؤں کو دیکھنے کے بعد ایک لمحے میں تمہیں معاف فرما دے گی۔ تم جاؤ تو صحیح، قدموں کو پکڑو تو صحیح، شرمندہ ہو تو صحیح۔ میرے رسول فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، ماں جس کی ناراض ہے اللہ اس کی نہ فرض نمازوں کو قبول فرمائے گا، نہ اس کے روزوں کو قبول فرمائے گا، نہ اس کے حج کو قبول فرمائے گا، نہ اس کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے گا۔ شاید یہ حدیث آپ نے سنی ہو اور ممکن ہے کہ یہ حدیث آپ تک نہ پہنچی ہو۔ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے آج ہمارے یہاں ہے یہ گناہ، یہ گناہ ہے مسلمانوں میں ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں، اس گناہ کا احساس مجھے آپ سے زیادہ ہے۔ ہم لوگ محفلوں میں جاتے ہیں، پروگراموں میں جاتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں، کوئی بوڑھا باپ مل جاتا ہے، کتنی بار اللہ کے گھر میں بیٹھو، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں ہوں، اگر ہم پوچھ لیں خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، تو شخص کی زبان سے جملہ بعد میں نکلتا ہے، آنکھ سے آنسو پہلے نکل جاتے ہیں، پھر وہ اپنی داستان سناتا ہے، کیا کریں 2 سال گزر گئے بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ ایسی بوڑھی مائیں آج بھی ہیں۔ لوگوں نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا بیان سنا کہ فراق یوسف میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ آج بھی ایسی مائیں ہیں ہمارے سماج میں کہ روتے روتے اولاد کی جدائی میں ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہیں۔ آج ایسی مائیں ہمارے یہاں، ہمارے گھروں میں ایسی مائیں ہیں، ایسے والد ہیں آج ہمارے سماج میں، ہماری قوموں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیزوں میں آج ہیں ایسی مائیں، ایسی مائیں ہیں آج جو بیچاری کبھی کچن میں جا کے روتی ہیں چہرہ چھپا کے، کبھی کمبل میں جا کے روتی ہیں، کبھی لحاف میں منہ ڈال کے روتی ہیں تاکہ ان کے آنسوؤں کو کوئی دنیا دار نہ دیکھ لے، تاکہ بیٹے کی رسوائی نہ ہو جائے۔ ہیں ایسے والد چہرے پہ سفید داڑھی ہے، رو رہے ہیں اولاد کے غم میں، رو رہے ہیں اولاد کی بے وفائی پر، رو رہے ہیں اولاد کی نافرمانی پر، رو رہے ہیں اولاد کی بدعملی پر۔ کتنے لوگ آج کی تاریخ میں مسئلہ پوچھنے آتے ہیں دارالفتاء میں، مفتی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم فلاں لڑکی سے محبت کرتے ہیں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کے لیے 1 گواہ 2 گواہ اور 1 وکیل کی ضرورت ہے، اور نکاح پڑھانے والے کسی امام کی ضرورت ہے، نکاح تو ہو جائے گا، ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ مسئلہ بتا دیجئے۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا تیرا نکاح ہو جائے گا، میں نے کہا وہ شادی نہیں ہے جس شادی میں ماں نہ ہو، وہ شادی نہیں ہے، وہ شادی نہیں ہے، وہ شادی کے بجائے بربادی ہے جس میں ماں کی دعائیں شامل نہ ہو، جس میں باپ کا دست رحمت شامل نہ ہو۔
جس میں باپ کا کرم شامل نہ ہو، جس میں ماں کا ہاتھ تیرے سر پر نہ ہو، وہ شادی نہیں، تیری بربادی کا پہلا دن ہے۔ یاد تو کر یہ ماں کتنی عظیم ہے۔ ایک مہینے کی محبت کے لیے اس ماں کو بھول گیا کہ جس ماں نے 9 مہینے پریشانی کی زندگی گزاری۔ یاد تو کر جب تو پیٹ میں تھا 9 مہینے، نہ وہ سکون سے بیٹھ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ لیٹ سکتی تھی، نہ کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی، سکون سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی 9 مہینے کے زمانے میں۔ وہ دن یاد تو کر ظالم، وہ دن یاد تو کر۔ اور جب تو اس دنیا میں پیدا ہوا، جب تو پیدا ہوا تو عالم یہ تھا، کتنی عورتیں بچوں کی پیدائش کے وقت میں دنیا کو خیر آباد کہہ دیتی ہیں، بیٹے کو جنم دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا حضرت عمر سے، عمر کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کو کانوں پہ بٹھا کے میں نے 7 بار گرمی کے زمانے میں، گرمی کے موسم میں حج کرا دیا، عمر کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فاروق اعظم جلال میں آ گئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا، ظالم ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کرتا ہے، جب تو پیدا ہوا تھا پیدائش کے وقت میں جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی، اس ایک لمحے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ تو ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کرتا ہے؟ جب تو پیدا ہوا تھا پیدائش کے وقت میں، جس کو درد زہ کہا جاتا ہے، پیدائش کا درد کہا جاتا ہے، اس ایک لمحے میں جتنی تکلیف تیری ماں کو ہوئی تھی، تو نے 7 بار کاندھوں پر بٹھا کے حج کرا دیا پیدل، پھر بھی اس ایک لمحے کا حق ادا نہیں کیا۔ غور کریں وہ بھائی جو 1000 1100 2000 ماں کو دے کے مہینے پہ سوچتے ہیں ہم نے راشن کے پیسے دے دیے، ہم بہت اچھے بیٹے، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ غور کریں اس حدیث کو دیکھیں، 1000 2000 دے دیے راشن کا سامان، سال میں عید کے موقع پر ایک جوڑی لباس دے دیا، کپڑے دے دیے، عید اور بقرعید کے موقع پر دعوت کر کے غیروں کی طرح ماں اور باپ کو کھانا کھلا دیا، تو وہ یہ سوچ لیا، بیماری میں دوائی لا کے ماں کو دے دی، کھانسی کا سیرپ لا کے دے دیا، تو یہ سوچ لیا کہ ماں کی جو ذمہ داری تھی وہ حق ادا کر دیا۔ غور کیجئے فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں فاروق اعظم پیدائش کے وقت میں جو تیری ماں کو درد ہوا تھا، اس ایک لمحے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو پوری زندگی کے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کتنی عظیم ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں سب سے بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عزت ملتی ہے، ہمارے یہاں عزت ملتی ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد عزت ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عزت نہیں دیتے ہیں، ہمارے یہاں عزت ملتی ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد جب تک مائیں زندہ رہتی ہیں ہمارے پاس کبھی وقت نہیں ہوتا ہے 10 منٹ ان کے قریب بیٹھ کر ان کے دل کا حال سننے کے لیے۔ جب تک والدین ہمارے زندہ ہوتے ہیں کبھی ان کے قریب بیٹھ کر ہمارے دل میں یہ آرزو نہیں ہوتی ہے کہ ہم کبھی ہوٹل پہ ان کو بھی لے جائیں کھانا کھلانے کے لیے۔ ہم دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ہر دوسرے دن بھی چلے جاتے ہیں، ہر ہفتے بھی چلے جاتے ہیں، مہینے میں 1 سے 2 بار ہم شہر سے باہر بھی کہیں کھانا کھانے گھومنے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، یہ جو دوسروں کو اسپیشل فیل کرانے کا جو یہ ایک انداز ہے، یہ دوسروں کو اسپیشل فیل کرانے کا جو انداز ہے، اسپیشل فیل ان کو کرائیے جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اسپیشل ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ہے تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ انگلی پکڑ کے چلنا انہوں نے سکھایا، بھوکے رہے کھانا آپ کو کھلایا، پھٹا پرانا لباس خود پہنا عید کے دن، مگر اچھا لباس آپ کو پہنایا۔ زندگی میں کبھی کمپرومائز کرنے کا موقع آیا خود اپنے لیے کیا، مگر تمہاری عزت کا لحاظ کیا کہ دوستوں میں کہیں بدنامی نہ ہو جائے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اسپیشل تو ہمارے ماں باپ ہونا چاہیے، جنہوں نے پیدا کیا، پالا، پڑھایا، سکھایا،
ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم بول سکتے ہیں، ہم زمانے میں چل سکتے ہیں، ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں ہمارے ماں باپ نے دی ہیں، لیکن ہم جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں ہمیں کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ ہم بس ضرورت کی بات کرتے ہیں، کھانا مانگ لیا، کبھی لباس مانگ لیا، کبھی ضرورت پہ پیسے مانگ لیے، لیکن کبھی ہم محبت سے جا کے ان کے قریب ان کے دل کا حال لینے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، کبھی ان کے قریب نہیں بیٹھتے ہیں، کبھی ان کے دل کا حال سننے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں۔ ہمارے یہاں عزت ہوتی ہے وقت گزر جانے کے بعد، پھر جب وہ ماں باپ مر جاتے ہیں تو ہم جا کے قبرستان میں قبر کے برابر بیٹھتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ ہم قبر کے برابر جا کے بیٹھتے ہیں ان کے ماں باپ کے، لیکن جب زندہ تھے تو ہم کبھی ان کے قریب جا کے ان کی بات، ان کے دل کی گہرائی کو جانچنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کبھی ان کے قریب نہیں بیٹھتے ہیں۔ یہ جانتے ہو، یہ بوڑھی ماں جس کے منہ میں دانت نہیں ہے، سفید چادر جس کے سر پہ ہے، جس کی پیشانی میں، جس کے رخساروں پر بزرگی کی وجہ سے، عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ جھریوں والا چہرہ اللہ کی نظر میں کتنا عظیم ہے۔ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے محبت سے ایک چہرے کو دیکھ لیا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ حج بہت مہنگا ہو گیا آج کے دور میں، 4 لاکھ 5 لاکھ روپے آپ لے کے جائیے، پتہ نہیں اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی قبول ہو یا نہ ہو، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ عوام کا الگ ہے، حضرت حضور لوگوں کا الگ ہے، سب ایک ہی لائن میں ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ جانتا ہے کس کا حج قبول ہے، کس کا حج اللہ نے قبول نہیں فرمایا، مگر یاد رکھیے میرے رسول نے فرما دیا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، ایک حج کعبے کا طواف کر کے ہو رہا ہے، ایک حج صفا و مروہ کی سعی کر کے ہو رہا ہے، ایک حج منی اور مزدلفہ میں جا کے ہو رہا ہے، ایک حج کھجور اور زمزم پی کے ہو رہا ہے، اور یا رسول اللہ ایک حج یہاں ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت اعلان فرما رہی ہے، ہاں جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ حج کا ثواب، کعبے کا طواف کر کے ثواب کمائیں گے، لیکن جن کے پاس وہاں جانے کی دولت نہیں ہے، میرے رسول نے ماں کے چہرے کو اتنا عظیم کر دیا ہے، 40 دن محنت کرنے کے بعد انہیں ثواب جو مکے مدینے میں ملے گا، تمہیں گھر پہ رہ کر ایک نظر محبت سے ماں کے چہرے کو دیکھو گے، ایک حج کا ثواب مل جائے۔ اور خالی ایک حج کا ثواب نہیں، ایک مقبول حج، خالی حج نہیں، مقبول حج، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 بار دیکھا تو؟ کوئی 2 بار ماں کا چہرہ دیکھے؟ فرمایا 2 حج کا ثواب ملے گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی 3 بار ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھے؟ فرمایا 3 بار اسے حج کا ثواب ملے گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی صبح سے شام تک ماں کا چہرہ ہی دیکھتا رہے؟ میرے رسول نے فرمایا پریشان مت ہو، جتنی بار دیکھے گا اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے، اتنی بار حج کا ثواب ملے گا۔ ذرا اندازہ تو لگائیے آپ، آج سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے سوائے ہمارے ماں باپ کے چہرے کے، سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میرے رسول نے فرمایا اے لوگوں، قیامت کی نشانی، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ ایک مرد آنے والے دور میں، آنے والے زمانے میں اپنی بیوی کو ماں سے زیادہ عزت دے گا۔ سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ماں سے زیادہ عزت دے گا، باپ سے زیادہ عزت دے گا۔ سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ آج وہی دور ہے، ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ مائیں بھوکی ہیں، مائیں پریشان ہیں۔ ہم نے ایصال ثواب کا مسئلہ بتایا، ہم نے اسی لیے بتایا ماں باپ کے انتقال ہو جانے کے بعد 1.25 مہینے کی نیاز کے نام پر ہم اس دسترخوان پر
اتنا سارا انتظام کر لیتے ہیں، کوئی چیز موجودہ موسم کا حل کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے جو اس پر موجود نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنائے کریے، لیکن یہ تو بعد کا موقع ہے، ماں باپ زندہ ہیں، اس وقت بھی تو وہ لائق احترام ہے۔ ماں باپ جب زندہ ہیں تب بھی تو وہ اس لائق ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، انہیں کھلایا جائے، پلایا جائے۔ آج تو حال یہ ہے، ہم جب باہر سے پریشان ہو کے آتے ہیں، کئی بار ہماری مائیں ہمارے چہرے کو دیکھ کے ہماری پریشانی کے بارے میں سوال کر دیتی ہیں، تو ہم جواب نہیں دیتے ہیں، ہم غصے سے، تلخ لہجے سے اپنے لہجے کو بہت تلخ بنا کے کہہ دیتے ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ کاروبار کی بات ہے، یہ بزنس کی بات ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہماری مائیں لوٹ کر کچھ بھی نہیں کہتی ہیں، وہ خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے، چونکہ ماں ہے، ماں کی ممتا کو دنیا کا کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا کہ ماں کو اللہ نے کتنا عظیم دل عطا فرمایا ہے۔ مائیں خاموش رہ جاتی ہیں، لیکن ذرا دماغ پر زور ڈالیے، اور دماغ پر زور ڈالنے کے ساتھ یہ سمجھیے کہ مائیں کتنی سمجھدار ہوتی ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مائیں سمجھیں گے نہیں بات کو، ہم یہی سوچ لیتے ہیں نا، ہماری مائیں موجودہ دور کی ہیں، یا ہماری مائیں پرانے دور کی ہیں، انگلش نہیں آتی، کمپیوٹر نہیں آتا، سوشل میڈیا کا استعمال نہیں جانتی، اس لیے۔ لیکن آپ یقین جانیے، مائیں اتنی عظیم اور سمجھدار ہیں، دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، ایک بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ماں بچے کے چہرے کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، اسے دودھ پینا ہے۔ ماں اتنی عظیم ہے۔ تھوڑا سا پریشانی ہے پیچھے، آپ لوگ اگر گنجائش اگر نکلتی ہو تو ذرا سا نکال لیجئے، پیچھے بہت سارے لوگ اشارہ کر رہے ہیں، باہر بہت سارے لوگ آ بھی رہے ہیں، کھڑے بھی ہیں، اگر تھوڑی سی گنجائش ادھر نکلتی ہو تو نکال لیجئے، باہر جگہ نہیں ہے بالکل بھی، تھوڑی سی گنجائش نکال لیجئے، آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیے، تھوڑی سی گنجائش نکال لیجئے۔ عبادت کی راتیں ہم اور آپ سب جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی جو لوگ آ رہے ہیں انہیں موقع مل جائے گا، لاسٹ کی جگہ خالی کر دیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ وہاں بیٹھ جائیں، انہیں موقع مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پہ چڑھے، پہلے زینے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پہ رسول اللہ نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر رسول اللہ نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آمین جب دعا ہوتی ہے تب کہا جاتا ہے، وہاں دعا نہیں ہو رہی تھی۔ جب رسول اللہ نے آمین کہا، صحابہ اکرام نے بعد میں سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی دعا کا موقع نہیں تھا، کوئی ایسی محفل نہیں تھی جو آپ نے آمین کہا، یا رسول اللہ آپ نے آمین کہا تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلنے کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ یا رسول اللہ آپ کی زبان سے آمین نکلا ہے تو کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے تھے، سنیے گا غور سے، میرے پاس جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے آ کے کہا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے اس کے لیے بربادی ہو۔ انہوں نے دعا کی، میں نے کہا آمین۔ اور دوسرا جملہ جبریل امین کا تھا، وہ جبریل امین کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا، جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور بڑھاپا پانے کے بعد بھی ان کی خدمت نہ کر سکا، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اندازہ لگائیے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ جس رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، رحمت اور کرم والے نبی، جن کی رحمت جانوروں پر بھی ہے، مگر آج میرے رسول کیا فرما رہے ہیں؟
میرے رسول کی زبان سے نکلنے والے جملے دیکھیے، فرما رہے اس کے لیے تباہی ہو، اس کے لیے بربادی ہو، اس کے لیے ذلت ہو، اس کے لیے رسوائی ہو جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور انہیں نظر انداز کر کے الگ ہٹ گیا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ اس کے لیے تباہی ہو، اس کے لیے بربادی ہو۔ اندازہ لگائیے اور غور کیجئے کہ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی یہ احساس دلایا کہ اے انسان، تیری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر تیرے لیے کوئی ہے تو سب سے پہلے تیری ماں اور تیرے والد۔ ایک صحابی آئے، ہم ماں باپ کو چھوڑ کر کبھی شہر بدل لیتے ہیں، کبھی ہم ملک بدل لیتے ہیں، کبھی ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صحابی آئے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہاد کا موقع ہے، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لائننگ لگائی جا رہی ہے، میرے رسول لائن لگا رہے ہیں لوگوں کی۔ آئے، کہا یا رسول اللہ میرے دل میں بچپن سے یہ خواہش ہے کہ میں بھی شرکت کروں اسلام کی سربلندی کے لیے، میں بھی میدان جہاد میں جاؤں، تلوار چلاؤں، اللہ کے دین کے لیے دشمنوں کو ماروں اور شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت تھی اس زمانے میں لوگوں کی، اسلام کا ابتدائی دور ہے، تو حضور کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس شخص کو فوراً شامل کر لیتے۔ ہم گنتی تو اس وقت لگاتے ہیں جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، جب لوگ کم ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو بھی ہو آ جائے تاکہ کام ہو جائے، مگر ایسے عالم میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو یہ ایک میسیج دیا، ایک مزاج دیا، اے لوگوں خبردار خبردار، کسی بھی عالم میں جب مسئلہ ماں باپ کے بارے میں فیصلہ کرنے کا ہو تو بہت غور کر لینا، بہت سوچ لینا، اس لیے کہ یہ تمہاری آخرت کا مسئلہ ہے، یہ تمہاری آنے والی زندگی کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ تمہاری آنے والی کامیابی کا مسئلہ ہے۔ جب بات ماں کی آ جائے تو سوچ کے فیصلہ کرنا، جب بات باپ کی آ جائے تو سوچ کے فیصلہ کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے لیے تیاری ہو رہی ہے، سوال کیا کرنا چاہیے تھا رسول اللہ کو؟ سوال یہ کرنا چاہیے تھا تمہارے پاس گھوڑا تو ہے چلنے کے لیے، مگر میرے رسول نے یہ سوال نہیں فرمایا۔ رسول اللہ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا تمہارے پاس تلوار ہے چلنے کے لیے؟ نہیں، میرے رسول نے تلوار کا سوال نہیں کیا، میرے آقا نے نیزے کا سوال نہیں کیا، میرے رسول نے بھالے کا سوال نہیں کیا، میرے رسول نے جنگ میں پہننے والے لباس کا سوال نہیں کیا۔ سوال کیا کیا؟ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے دل کو مچلا دینے کے لیے رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ، عظیم جملہ کافی ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احی الوالدہ کا، یہ بتا گھر میں تیری ماں زندہ ہے؟ گھر میں زندہ ہے تیری ماں یا تو تنہا اکیلا ہے؟ ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے، ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ جانتے میرے رسول نے کیا کہا؟ میرے رسول نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا گھر جا، تیری جگہ میدان جنگ میں نہیں ہے، تیری جگہ گھر میں ہے، جا گھر واپس چلا جا۔ ففیہما فجاہد، جا کے ماں کی خدمت کر، ہمیں جتنا ثواب میدان جنگ میں تلوار کے ذریعے گردن کٹانے میں ملے گا، تجھے ماں کی خدمت میں گھر میں اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ذرا سوچئے، اندازہ لگائیے یہ مائیں کتنی عظیم ہے۔ میرے رسول نے جنگ کے لشکر میں شامل نہیں فرمایا ان صحابی کو جنہوں نے کہا گھر میں ماں زندہ ہے، فرمایا نہیں، جا کے ماں کی خدمت کر، تجھے ہم سے زیادہ ثواب ماں کی خدمت میں گھر پہ ملے۔